السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلباء، فسامی کا یہ سبق ہے، عوارض مکتسبہ کا ذکر چل رہا ہے، وہ عوارض جو بندوں کے کسب اور اختیار سے ہو۔ سفاہت بھی انہی اسباب میں سے ہے۔ ابھی ہزل کا ذکر مکمل ہوا، جہالت کی بحث آئی، سکر کی بحث آئی، یہ سب عوارض مکتسبہ ہے، بندوں کے کسب اور اختیار سے ہیں۔ یہاں پر ضرور آپ کے ذہن میں اشکال ہو رہا ہوگا کہ سفاہت اور بیوقوفی انسان کے کسب اور اختیار سے کہاں ہے؟ کون انسان بیوقوف بننا چاہتا ہے اور بیوقوف رہنا چاہتا ہے؟ سفاہت تو ایسا لگتا ہے کہ آسمانی چیز ہے، بندوں کے کسب اور اختیار سے خارج ہے، لیکن حضرات علماء کرام نے اس کی تشریح کی ہے کہ سفاہت یہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، کثرت معصیت کی وجہ سے بیوقوفی پیدا ہوتی ہے، اور انسان آخرت کے انجام کو، دنیا کے انجام کو سوچ نہیں پاتا۔ سفاہت قرآن کریم میں بھی یہ لفظ آیا ہے، وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، کہیں آیا إِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاهَةٍ۔ صفاہت کی تشریح علماء نے خفت عقل سے کی، عقل کا ہلکا پن، عقل کا ہلکا پن۔ بعض نے کا لغوی معنی ہی ہے خفت کے، ہلکا پن کے، اور اصطلاح میں دو تعریف کی جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ سفاہت تبذیر المال علی خلاف مقتضی العقل والشرعی، عقل اور شریعت کے تقاضے کے خلاف مال کو خرچ کرنا، بہانا، لٹانا، ایک تعریف یہ، لیکن یہ تعریف جامع نہیں ہے۔ اس میں سفاہت کا تعلق صرف مال سے سمجھ میں آ رہا ہے، اس لیے جامع تعریف یہ ہے کہ عقل کا وہ ہلکا پن جو انسان کو خلاف شرع اور خلاف عقل کام پر آمادہ کرے، ایسے کام پر آمادہ کرے انسان کو جو عقل کے بھی خلاف ہو، شرع کے بھی خلاف ہو، تو یہ انسان کے سفیہ ہونے کی پہچان ہے۔ لیکن کرتا ہے اپنے اختیار سے، وہ جو کچھ بھی کرتا ہے۔ اب یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سفاہت میں عقل بالکل ختم نہیں ہوتی، قدرت بدن بھی موجود ہوتی ہے، قدرت عقل بھی موجود ہوتی ہے، البتہ اس میں خفت آ جاتی ہے، ہلکا پن آ جاتا ہے۔ اس لیے احکام شرع کی اہلیت میں کچھ بھی خلل نہیں پڑے گا، وہ احکام شرع کا مکلف رہے گا۔ وہ تمام چیزیں جو فسق کا احتمال نہیں رکھتی، جس میں ہزل کا اثر بالکل نہیں ہوتا، جیسے طلاق، اطاق وغیرہ، اور وہ معاملات بیع اور اجارہ جس میں ہزل ہوتا ہے، ہزل کا اثر ہوتا ہے، وہ فسق کا جس میں احتمال ہے، بیع اور شراء، یہ تمام احکام کسی بھی قبیل سے ہو، قابل فسق ہو یا ناقابل فسق ہو، ہزل اس کو باطل کر دیتا ہو، نہ باطل کرتا ہو، ہزل مؤثر ہو یا نہ ہو، تمام احکام کا وہ اہل رہے گا۔ اس کی طلاق بھی ہو جائے گی، اطاق اور آزادی بھی واقع ہو جائے گی، بیع اور شراء وغیرہ بھی واقع ہو جائے گی، اجال جو عقود ہے، معاملات ہے، سب کا اہل وہ رہتا ہے، چونکہ سفاہت میں عقل فوت نہیں ہوتی، عقل میں قدر کمی آ جاتی، عقل میں قدر فطور پیدا ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا السَّفَهُ فَلَا يُخِلُّ بِالْأَهْلِيَّةِ، اہلیت میں بالکل مخل نہیں، تمام احکام شرع کا وہ اہل ہے۔ لا يمنع شيئا من احکام الشرع، شریعت کے کسی بھی احکام کو نہیں روکتا، اور حجر کو بالکل ثابت نہیں کرتا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک،
اور اسی طریقے سے صاحبین کے نزدیک فیما لا یبطلہ الحزل وکذا عند غیرہ فیما لا یبطل الحزل، ان چیزوں میں جس کو حزل باطل نہیں کرتی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تمام معاملات میں چاہے قابل فسق ہو، حزل ان کو باطل کر دیتا ہو یا باطل نہ کر دیتا ہو، لیکن امام ابو صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک فیما لا یبطل الحزل، حزل جس کو باطل نہیں کرتا جیسے طلاق اور عتاق وغیرہ، اس میں پابندی نہیں رہے گی، لیکن جو حزل جس کو باطل کر دیتا ہے جیسے بیع اور اجارہ، اس سلسلے میں اس کے اوپر پابندی رہے گی، حجر رہے گی۔ عند غیرہ سے صاحبین مراد ہے۔ امام صاحب کے نزدیک بہرحال تمام احکام شرع کا اہل ہے اور کسی بھی معاملے سے اس پر حجر ثابت نہیں کیا جائے گا، خواہ حضر اس میں مؤثر ہو یا نہ ہو، قابل فسخ وہ معاملہ ہو یا نہ قابل فسخ ہو، لیکن صاحبین کے نزدیک وہ معاملات جو قابل فسخ ہوتے ہیں جیسے بیع اور شراء، تو یہاں ان چیزوں سے سفیہ کے لیے حجر ثابت ہوگا، پابندی ثابت ہوگی، روک لگا دی جائے گی۔ بیع اور اجارہ مراد ہے فیما لا یبطل الحزل سے، وہ چیزیں جس کو حزل باطل نہیں کرتی۔ لأنه مکابرۃ العقل، کیوں پابندی نہیں لگائی گئی؟ بیع اور شراء وغیرہ، طلاق اور عتاق وغیرہ سب کو نافذ کیوں کر دیا گیا صفی کے لیے؟ طلاق بھی درست، عتاق بھی درست، بیع اور شراء بھی درست، اس لیے کہ یہ عقل کی مخالفت ہے، خواہشات کے غلبے کی وجہ سے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اپنی عقل کو بگاڑ چکا ہے، اپنی عقل کو وہ خراب کر چکا ہے، اس لیے شریعت نے اس کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کیا، شفقت کا معاملہ نہیں کیا، وہ تمام تصرفات کو نافذ کر دیا، چاہے اس کا کتنا بھی نقصان ہو، جانے دو۔ فَلَمْ يَكُنْ سَبَبًا لِلنَّظْرِ، لہذا یہ شفقت کا سبب نہیں ہوگا، چونکہ اس نے معصیتوں میں لگا کر اپنی عقل کو بگاڑ لیا ہے، اس لیے اب وہ شریعت کی نظر میں قابل شفقت نہیں ہے۔ فَلَمْ يَكُنْ سَبَبًا لِلنَّظْرِ، یہ بات یہاں تک ہو گئی۔ اب رہ گئی ایک بات کہ جب وہ قابل رحم نہیں ہے، قابل شفقت نہیں ہے، تو اس کو مال سفیہ کو کے حوالے کرنے سے، مال حوالے کرنے سے کیوں روکا گیا؟ قرآن میں ہے لا تؤتوا السفہاء اموالکم، قیاس کا تقاضا یہی تھا کہ وہ قابل رحم نہیں ہے، سارے تصرفات کو نافذ کر دیا جائے، کوئی حجر اور پابندی نہ، اس کا کتنا بھی نقصان ہو، لیکن جب ایسی بات تھی تو مال دینے سے کیوں روکا گیا کہ سفیہ کے حوالے مال مت کرو؟ اولیاء کو کہا گیا، ان کے سرپرستوں کو کہا گیا کہ یہ چیز نص سے خلاف قیاس ثابت ہے، اور آپ نے باب القیاس و ما قول میں پڑھ چکا ہے، اگر نص آ جائے تو قیاس اور عقل کو چھوڑ دیا جائے گا۔ عقل اور قیاس کا تقاضا یہی تھا کہ وہ قابل شفقت نہیں، سارے معاملات کو نافذ کر دیا جائے، مال بھی دے دیا جاتا، کہیں بھی خرچ کرے وہ، لیکن اولیاء کو اللہ نے حکم دے دیا لا تؤتوا السفہاء اموالکم، سفہاء کے حوالے مت کرو مال، تو اس نص کی وجہ سے ہم نے مال کے سلسلے میں قیاس کو چھوڑ دیا۔ ومنع المال عن السفیہ المبذر فی اول البلوغ ثبت بالنص، اور مال کو سفیہ مبذر وہ ایسا بیوقوف جو فضول خرچی کرنے والا ہے، اول بلوغ میں اس کو جو روکا گیا ہے یہ نص سے ثابت ہے، اور یہ عقوبتاً علیہ، یا تو سزا ہے، سزا دی اس کو، یا غیر معقول المعنی، یا جو ہے خلاف قیاس ہے، فلا يحتمل المقایسہ، لہذا قیاس کا احتمال نہیں رکھتا۔ یہ بھی ثابت کر دیا کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جیسے سفیہ کے حوالے مال نہیں کیا جاتا، لا تؤتوا السفہاء اموالکم، اس پر قیاس کرتے ہوئے دیگر تمام تصرفات سے اس کو روک دیا جاتا، طلاق سے، عتاق سے، بیع اور شراء، ساری چیزوں سے اس کو روک دیا جاتا، مال پر قیاس کرتے ہوئے اس کا جواب دے دیا کہ یہ مال کا روکا جانا خود خلاف قیاس ہے، غیر معقول المعنی ہے۔ جب یہ خود خلاف قیاس ہے تو فلا یقاس علیہ الاخر، دوسرے کو اس کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے قیاس کی بحث کے شروع میں پڑھا تھا کہ جو خود خلاف قیاس ہو اس کے اوپر دوسرے کو قیاس نہیں کیا جاتا، جس کی مثال قہقہہ کی آئی تھی۔
آپ پیچھے کا سبق کو دیکھ لیں، شاید وہ تیسرا یا چوتھا سبق ہوگا باب القیاس جب شروع ہوا تھا۔ فلا يحتمل المقایسہ، لہذا یہ خود قیاس کا احتمال نہیں رکھتا، اس آیت پر لا تصفا دوسری صورتوں کو قیاس نہیں کیا جائے گا۔ اور تھوڑا پڑھ لیتے ہیں، الحمدللہ صفحہ پلٹا۔ الخطأ، خطا غلطی سے، یہ ثواب کی ضد ہے۔ خطا یہ ثواب کی ضد ہے۔ عوارض مکتسبہ میں سے یہ بھی ایک ہے، غلطی کا واقع ہو جانا، درست کے خلاف کسی کام کا واقع ہو جانا۔ خطا میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی فعل کا تو ارادہ کرتا ہے لیکن محل کا ارادہ نہیں کرتا۔ کلی کر رہا تھا، ارادہ تھا، لیکن پیٹ میں پانی پہنچانے کا ارادہ نہیں تھا، پیٹ میں پانی پہنچ گیا۔ دیکھیں فعل کا ارادہ ہے لیکن محل کا ارادہ نہیں ہے، روزہ توڑنے کا ارادہ نہیں تھا، خطأً روزہ ٹوٹ گیا۔ تیر چلانے کا ارادہ ہے لیکن تیر لگ گئی کسی انسان کو، جا کر چلانا چاہ رہا تھا ہرن پر، کسی شکاری جانور پر، لیکن انسان کو لگ جائے تو یہاں پر فعل کا ارادہ ہے لیکن محل کا ارادہ نہیں ہے، تو خطا کی یہ بھی ایک مناسب اچھی تعریف، ایک تو ایک مختصر تعریف کر دیجئے، الخطا هو ضد الصواب، اور یہ ایک ایسا فعل جس میں فعل کا قصد ہو لیکن محل کا قصد نہ ہو۔ وَأَمَّا الْخَطَأُ فَهُوَ نَوْعٌ جُعِلَ عُذْرًا صَالِحًا لِسُقُوطِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى، بہرحال خطا تو وہ ایک ایسی قسم ہے جس کو ایسا عذر قرار دیا گیا جو صلاحیت رکھتا ہے حق اللہ کے ساقط کرنے کی۔ لسقوط حق اللہ تعالی اذا حصل عن اجتہاد، حقوق اللہ ساقط ہو جاتے ہیں اگر خطا واقع ہو جائے حقوق اللہ میں، لیکن شرط ہے کہ غلطی سے بچنے کی اس نے پوری کوشش کی ہو۔ اذا حصل عن اجتہاد وشبہۃ فی العقوبہ، غلطی سے بچنے کی پوری اس نے کوشش کی ہو جائے گی۔ جیسے اس کی مثال ہے، قبلہ معلوم نہیں ہے اور اس نے پوری کوشش کی کہ قبلے کی سمت معلوم ہو جائے، اور اس نے اس کوشش کے بعد تحری کے بعد نماز پڑھ لی، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ قبلے کی سمت غلط تھی، نماز دہرانے کی، اعادہ کرنے کی، لوٹانے کی ضرورت نہیں، یہ حق اللہ کی مثال ہے۔ اور اجتہاد کے بعد چونکہ یہ خطا واقع ہوا ہے، وَشُبْهَةً فِي الْعُقُوبَةِ، چل اذا حصل عن اجتہاد پر رک گئے آپ، تو اگر کوشش کے بعد بھی غلطی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی اپنے حقوق میں معاف کر دے۔ حق اللہ کی قید لگائی گئی، بندوں کے حق میں ہو تو پھر نہیں، بندے کا کوئی نقصان ہو جائے، کوئی مالی نقصان ہو جائے، خطا کی وجہ سے اس کا جرمانہ اور تاوان دینا پڑے گا۔ حق اللہ میں سقوط کی صلاحیت ہے حق اللہ کے، اور حق اللہ میں بھی اس وقت جبکہ اجتہاد کے بعد وہ اپنی پوری کوشش تھی غلطی سے بچنے کی۔ ہاں عقوبت کا معاملہ ہے تو حق اللہ میں شبہ پیدا ہو جائے گا، جیسے خطأ قتل ہو جائے تو وہاں پر اب جو ہے قصاص نہیں ہے بلکہ صرف کفارہ ہے۔ حتیٰ قیل ان الخاطئ لا یأثم، کہا گیا کہ خاطئ گنہگار نہیں ہوگا، ولا یؤاخذ بحد ولا قصاص، حد اور قصاص کا مواخذہ اس سے نہیں ہوگا، لیکن ہاں خاطئ پر خطأ قتل ہو جائے تو کفارہ ہے۔ اشکال ہوا کہ پھر کفارہ کیوں واجب ہے اس کے اوپر؟ من قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، اس کا جواب دے رہے ہیں تھوڑی کوتاہی ضرور ہوتی ہے خاطئ سے، وہ یہ ہے کہ احتیاط کی کمی ہو جاتی، احتیاط برتتا تو قتل خطا کی نوبت نہ آتی، خطا یہ چیز نہیں آتی، احتیاط کے برتنے میں قدر کوتاہی ہوئی ہے، اس لیے شریعت نے کفارے کو واجب کیا ہے۔ اسی کو آگے کہہ رہے لا ينفك عن ضرب تقصیر، تھوڑی کوتاہی سے یہ جدا نہیں ہے، جو صلاحیت رکھتا ہے جزائے قاصر کے سبب بننے کی، جزائے قاصر سے مراد کفارہ ہے، اس کو جزائے قاصر، کامل نہیں کہا گیا قاصر، چونکہ اس کفارے میں عبادت اور سزا دونوں کا شائبہ ہے، عبادت کی بو بھی موجود ہے، عبادت کا پہلو بھی موجود ہے اور سزا کا پہلو بھی موجود ہے، اس لیے اس کو جزائے قاصر سے تعبیر کیا کفارے کو۔ وہ الکفارہ، جزائے قاصر وہ کفارہ ہے۔ اب ایک آخری مسئلہ ہے کہ خطأ طلاق بھی ہمارے نزدیک، خاطئ کی طلاق بھی صحیح ہو جاتی ہے ہمارے نزدیک، اگر غلطی سے زبان پر طلاق کا لفظ آ رہا، کہنا چاہ رہا تھا الحمدللہ بیوی سامنے تھی، غصے میں بیٹھا تھا، کہا تجھے طلاق ہے، کہا بیٹھو، بیٹھنے کے بجائے کہہ دیا تجھے طلاق ہے، غلطی سے بھی طلاق ہو جاتی ہے۔
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَيَجِبُ أَن يَنْعَقِدَ بَيْعُهُ، اور خاطی کی بے بھی منعقد ہو جاتی ہے، جیسے مکرہ کی بے زبردستی کسی سے سودا کرایا گیا تو اس کی بے ہو جاتی ہے، جب مکرہ کی بے ہو جاتی ہے تو خاطی کی بھی بے ہو جائے گی۔ وَصَحَّ طَلَاقُهُ عِنْدَنَا، عندنا کی قید لگائی گئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خاطی کی طلاق نہیں ہوتی، انہوں نے نائم پر قیاس کیا ہے، انہوں نے نائم پر قیاس کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ طلاق ہو جائے گی، اور جو حدیث رفع عن امتی الخطأ والنسیان، یہ آخرت کے سلسلے میں، دنیا کے سلسلے میں نہیں۔ مگر کفارہ کیوں واجب ہوتا؟ کفارہ کیوں واجب ہوتا قتل خطا کی صورت؟ معلوم ہوا آخرت میں گناہ نہیں ہے، رفع عن امتی الخطأ والنسیان۔ یہاں تک سبق پورا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔